اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری مصروفیات کی بنا پر ہماری ویڈیو جو کافی دنوں سے اپلوڈ نہیں ہو سکی، لہذا سکول کے اندر کچھ اگزام کا سلسلہ ہے اور باقی دیگر مصروفیات بھی تھی جس کی بنا پر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی، لہذا معذرت خواہ ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غصے کے نقصانات اور اس سے کیسے بچا جائے، اس حوالے سے ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ انسان کو غصے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس بات پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر سبسکرائب ہو چکے ہیں تو اس کے لائک کیجئے گا۔ تو ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں وقت کو جو ضائع کیے بغیر۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ایگزامپل کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اور اس کو سن کر آپ غصے کے نقصانات کو سمجھیں اور اس کے ایفیکٹ کیا ہیں یہ بھی دیکھے جائیں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اور اسے انتہائی غصہ آتا تھا، اور غصے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے پریشان تھے۔ تو سب لوگوں نے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس کا ایک دوست تھا اس کے پاس بھیجا، اور اس کے دوست نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے ایک ساتھ جو گاؤں ہے اس میں ایک عالم سے تعلق ہیں، اور اس طرح کے معاملات عملیات باقی وہ ایڈوائزز دیتا ہے، اور اس سے کوئی حل نکل جائے گا۔ تو لہٰذا وہ شخص اپنے اس دوست کو ساتھ والے گاؤں میں لے گیا اس عالم کے پاس۔ تو جب اس عالم کے پاس گئے تو وہاں پر اس شخص نے کہا، سنائیے بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، اس کے دوست نے یہ کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے اس کی غصے کی وجہ سے تمام گھر والے اور ہم پڑوسی یار دوست سب پریشان ہیں۔ اس کے غصے کی وجہ سے انتہائی پریشانی لاحق ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اس کے غصے نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ تو اس عالم نے کہا، اس کا میں آپ کو ایک حل بتا دیتا ہوں، وہ جو میں اس کو عمل بتاؤں گا وہ کام یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اس سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، بتا دیں۔ اس شخص نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ اور یہ چند کیلیں لے کر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بس وہ دوسری دفعہ جب آیا کیلیں لے کر آیا، اور کیلیں جا کر اس نے اپنے ساتھ اس کو جنگل میں ایک درخت دکھایا۔ تو اس نے کہا، جب آپ کو غصہ آئے گا اور اس درخت میں ایک کیل آپ نے ٹھونکنی ہے، جتنی بار دن میں آئے رات میں آئے اس حساب سے کیل آپ نے یہاں پر ٹھونکنی ہے۔ تو وہ شخص اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ جا کر اس جنگل میں ایک کیل اس درخت میں ٹھونک کر آ جاتا تھا۔ تو کرتے کراتے بہت سارے دن گزرے، تو جب بھی اسے غصہ آتا تو وہ کیل ٹھونکتا، اور کیلیں ٹھونکتے ٹھونکتے اس جو درخت کے اندر جگہ نہ رہی، اور کیونکہ غصے کا بہت سا بندہ تھا اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ تو جب کہ اسی عمل کو کرتے کرتے درخت بھر گیا، اور اس کی غصے میں ٹھنڈک بھی آ گئی، اور غصہ اس کا کچھ کم ہو گیا، تو وہ شخص پھر اس عالم کے پاس چلا گیا، اور اس عالم کو جا کر کہا کہ بھائی ہمارے اس بات سے کافی فرق ہو چکا ہے، اب آپ ہمیں اگلا حل بتائیں۔ اس نے کہا کہ بھائی آؤ اس درخت کے پاس مجھے لے جاؤ جہاں پر آپ نے کیلیں ٹھونکی ہیں۔ تو جب یہ تینوں وہاں پر گئے تو دیکھا درخت کے اندر کیلیں ہی کیلیں تھیں۔ تو اس شخص نے کہا جس کو غصہ آتا تھا، اس نے کہا اس کی ساری کیلیں نکال دو۔ جب اس نے کیلیں نکالی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سوراخ ہیں جہاں جہاں کیل لگی تھی ان کو دیکھو، یہ بھرے جاتے ہیں کسی چیز سے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو جاندار چیز ہے۔ اس عالم نے کہا، اسی طرح جتنی بار اس سے پہلے آپ کو غصہ آیا تھا اور آپ نے ہر انسان کے جسم پر جس کے ساتھ معاملات تھے ایک کیل اس کے جسم میں ٹھونکی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو یہاں سامنے آپ نے درخت میں ٹھونکی غصے کی، ایک بار غصہ آیا تو ایک کیل ٹھونکی۔ اسی طرح جتنی انسانوں کے ساتھ آپ کے معاملات اور تعلق ہوئے
تو ان کے جسموں میں اسی طرح کیلیں ٹھونکی گئی، تو لہٰذا آپ نے یہ بہت برا عمل کیا ہے، پھر یہ اندازہ اس درخت سے لگائیے گا۔ تو وہ شخص جھپٹ سے اس عالم کے پاؤں میں جا گرا اور اس نے کہا جی واقعی یہ مجھ سے بہت بڑا جو ہے ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا اور اسے شرمندگی ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا عالم نے اس کا یہ حل نہیں ہے کہ میرے ساتھ تو آپ کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے غصے میں جا کر یہ معاملات کیے اور ان کا دل دکھایا، ان کو اذیت دی، تو ان لوگوں سے آپ کو معافی مانگنا ہوگی، تو تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے عہد کیا اور تہیہ کر کے گاؤں کی طرف چلا گیا اور جا کر ہر شخص سے جس کے ساتھ اس کے معاملات ہوئے تھے معافی مانگنا شروع کر گیا، لیکن سب کے ساتھ تو نہ ہو سکا، تو جو اس کام کو جاری رکھا، لیکن جو ہے اس نے دل میں عہد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو معاف کیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان سمجھتا نہیں، غصے میں جو چوٹ لگتی ہے دوسرے کے جسم زخمی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے ناظرین کہ ہم غصے سے اجتناب کریں اور لوگوں کو جو ہے اپنی جو ہے زبان سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے نقصان نہ پہنچائیں۔ شاید کہ کوئی ہم سے کمزور ہو تو جو اس کے جسم پہ جو چوٹ لگے گی اس کی اس کی دل آزاری اللہ کے ہاں پہنچے گی، ساتوں آسمان تک جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سے جتنی نادانی میں جو گناہ ہوئے، جن لوگوں پہ ہم غصہ کیا، جن کے ساتھ ناانصافی کی، تو ہم سب کو چاہیے ان سے ہم معافی مانگیں اور اپنی بخشش جو ہے اپنی زندگی میں کروا دیں۔ وہ جماعت والے ساتھی کہا کرتے ہیں سانس ہے تو چانس ہے، سانس اگر نہ رہا تو چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ان سے بخشش کروا کے معافی کروا لیں، تاکہ ہماری جو ہے اخروی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ دنیا تو ویسے بھی چل رہی ہے، جس حال میں بھی ہو انسان گزر جائے گی، اور جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس زندگی کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے معاملات ہیں میں خود معاف کروں گا، اور جو حقوق العباد ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں، وہ بندے ہی معاف کریں گے۔ تو لہٰذا آج سے ہم عہد کریں تاکہ ہم سے جن لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں معافی مانگنا شروع کریں۔ انسان کا پتہ نہیں چلتا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سامان 100 برس کا، پل کی کوئی خبر نہیں۔ انسان کی زندگی ایک سیکنڈ کی بھی نہیں۔ انسان اس سے پہلے کوئی اپنے مال سے اپنی جان بچا سکا ہے؟ کوئی ایک واقعہ آپ سنا دیں کہ جس نے اپنے میڈیکل میں رہتے ہوئے جسمانی جو ہے اعضاء کی پیوند کاری کرنے والے بھی میڈیکل MBBS سرجن، ان کے ہاں ان کی فیملی کا کوئی بندہ اب موت سے بچ سکا ہے تو آپ بتا دیجئے گا، تو ہم بھی اس پہ پھر عمل کریں۔ لیکن مجھے ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخروی زندگی کے لیے دن رات محنت کریں۔ جہاں پر ہم نے رہنا ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اس کا کوئی بسا نہیں ہے، لہٰذا ہم سب مل جل کر آخرت کی تیاری کریں۔ تو ناظرین ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو جو ہمارے پاس وقت تھا میں نے کہا اپنے سبسکرائبر کے ہاں ایک چھوٹی سی جو ہے حاضری لگوا دوں تاکہ بھول نہ جائیں، وہ ہمیں بھی نہ بھولیں اور ہم انہیں بھی نہ بھولیں۔ تو اس طرح کرتے کراتے جو ہے آگے انشاءاللہ ریگولر ویڈیو ہوگی۔ تو کچھ ایگزام کے دوران ایبسنٹ رہا ہوں، لہٰذا کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ہے ریگولر ڈیلی ویجز پہ ڈیلی وائز ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ تو جو ایبسنٹ رہوں ان دنوں کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کوشش کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا روابط قائم رہے۔ تو اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آنے والی ہے اس میں بھی اسی طرح سبق آموز باتیں ہوں گی
اور کامیابی کے امور پر بات کریں گے، تو لہٰذا اللہ حافظ۔